وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ حجر آیت نمبر 16 اور 17 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب یہاں سے سورۃ الحجر اس کا دوسرا باب شروع ہو رہا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ سورت 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلا باب جو ہے یہ آیت 15 تک ہے، اور دوسرا باب یہ آیت نمبر 16 سے جو آج تلاوت کی 50 تک ہے، یعنی اس میں 3 رکوعات شامل ہے، اور اس میں دلائل ذکر کیے جا رہے ہیں مختلف اللہ رب العزت کی توحید پر اور اللہ کی وحدانیت پر۔ تو فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور البتہ تحقیق بنائے ہم نے فی السماء آسمان میں بروجن ستارے، بڑے بڑے ستارے بنائے، برج بنائے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور مزین کیا ہم نے اسے للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے، وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے اس کی حفاظت کی ہے من کل شیطان الرجیم، ہر قسم کے شیطان مردود سے حفاظت کی ہے۔ تو برج کا معنی کیا میں نے کیا کہ بڑے بڑے ستارے بنائے۔ یہ سورۃ صافات میں آیت نمبر 7 میں یہی بات کی ہے، اس لیے یہ معنی کیا کہ ستارے، برج کا معنی۔ یہ سورۃ یاسین کے بعد سورۃ صافات آیت 7 میں فرمایا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، بے شک ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ستاروں کی خوبصورتی کے ساتھ، وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہم نے اس کی حفاظت کی ہے من کل شیطان مارد، ہر سرکش شیطان سے۔ تو ادھر کھلی بات کر دی ہے، ٹھیک ہے نا، واضح بات کر دی ہے کہ بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ستارے، چونکہ اللہ آگے فرماتے ہیں وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور دیکھنے والوں کے لیے اسے مزین کیا، تو دیکھنا تو ہم ستاروں کو دیکھ رہے ہیں نا۔ تو فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، البتہ تحقیق ہم نے بنائے آسمان میں بروجن، بڑے بڑے ستارے بنائے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے اسے مزین کیا للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ سورۃ ملک میں بھی یہی بات ذکر کی، آیت نمبر 5 میں 29واں پارہ، اور سورۃ ملک میں یہ آیت نمبر 5 فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو، بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، ہم نے اسے چراغوں کے ساتھ روشن بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، وَجَعَلْنَاهَا، بنایا ہم نے اسے رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، مارنے والا شیطانوں کا، وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے جلا دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو سورۃ ملک میں بھی آیت نمبر 5 میں یہی بات ہے، سورۃ الجن میں بھی یہی 29واں پارہ ہے، اور آیت نمبر 9 ہے غالباً سورۃ الجن، سورۃ نوح کے بعد ہے غالباً یہ سورۃ الجن۔ جی اس میں آیت نمبر 9 میں فرمایا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ، اور بے شک ہم جو ہے بیٹھنے والے ہیں، مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، ہم بیٹھے ہوئے مقاعد للسمع، بیٹھنے کی جگہ سننے کے لیے، فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ، پس جو بھی اب کان لگائے گا، یہ شیاطین اوپر جا کر کان لگاتے تھے، باتیں سن کر نیچے کاہن اور نجومیوں کو بتایا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں
فمن یستمع الآن، پس اب جو بھی بات سننے کے لیے کان لگائے گا، یجد لہو شہابا رصدا، تو پائے گا اس کے لیے، پائے گا وہ اسے اپنے لیے شہابا رصدا، شعلہ تیار کردہ سلگتا ہوا شعلہ۔ تو یہ اب جب جاتے ہیں نا تو اوپر سے وہ شعلہ اللہ نے ان کے پیچھے لگا دیا، اب یہ اوپر نہیں جا سکتے، پہلے جایا کرتے تھے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، بنائے ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے اسے دیکھنے والوں کے لیے مزین بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، دل فریب بنایا ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، ہم نے اس کی حفاظت کی ہے ہر شیطان مردود سے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمَاءَ، مگر یہ کہ جو کوئی بات چرا لے، اب جا تو نہیں سکتے لیکن تھوڑی ایک دو بات چرا کے لے آتے ہیں پھر، ٹھیک ہے نا؟ تو ادھر وہ سارے نجومی اور وہ سارے ایک بات ٹھیک اور 100 بات جھوٹ ملا کر لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن اس پر دلالت کرتا ہے۔ فرمایا الا من استرق السماء، مگر وہ جو بات چرا لے۔ اور یہ چراتے کس طرح؟ جب اوپر جاتے ہیں بادلوں میں تو فرشتے جب پیغام لے کے آتے ہیں اور زمینی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں تو اس وقت یہ کوئی نہ کوئی بات کیا کر لیتے ہیں، یہ چرا لیتے ہیں۔ تو فرمایا مگر وہ جو کوئی بات چرا لے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، اس کا پیچھا کر دیتے شہاب مبین، ایک ستارہ سلگتا ہوا روشن ستارہ۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، یہ تو آسمان کی بات ہوئی نا، اب زمین کی طرف آئے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین ہم نے اسے پھیلایا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ڈال دیے ہم نے زمین پر رواسیاں، بڑے بڑے پہاڑ۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اگائے ہم نے زمین میں من کل شیء موزون، ہر چیز میں سے موزون، ایک اندازے کے مطابق، ہر چیز ہم نے زمین میں اگا دیے، پیدا کر دیے ایک اندازے کے مطابق۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا، اور بنائے ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں معایشہ، سامان، گزران کا سامان بنایا ہے۔ اس میں کیا قسم قسم کے گزران کے تمہارے لیے سامان پیدا کیے۔ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کے لیے بھی کہ نہیں ہو تم ان کو روزی اور رزق دینے والے، تمہارے لیے بھی پیدا کیا اللہ فرماتے، اور ان کے لیے بھی کہ جنہیں تم رزق دینے والے نہیں ہو تو ان کے لیے بھی پیدا کیے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور کوئی چیز نہیں ہے، إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، مگر اس کے تمام خزانے اللہ فرماتے ہیں میرے پاس ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں مگر سارے خزانے میرے پاس ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ، اور نہیں اتارتے ہم ان خزانوں کو، إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، مگر ایک معلوم اندازے سے اتارتے ہیں۔ اللہ فرماتے سارے خزانوں کا کنٹرول میرے ہاتھ میں، اسے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم اندازے کے مطابق۔ وہ شعر کس طرح؟ ہاں، یا من خزائن ملکہ فی لفظ کن، اے وہ ذات جس کے سارے خزانے لفظ کن میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ امنن علی فإن الخیر کلہ عندک اجمع، میرے اوپر احسان کر دے اس لیے کہ ساری خیر کے خزانے جو تیرے پاس جمع ہے۔ یا من یرا ما فی الضمیر ویسمع، اے دل کے رازوں کو جاننے والے، دل کی باتوں کو جاننے والے ذات اللہ کی ہے۔ انت المعد لکل ما یتوقع، تو ہی دینے والے ہر وہ چیز جس کی آپ سے توقع کی جاتی ہے، تو ہی ہر وہ چیز دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اللہ نے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، نہیں ہے کوئی چیز مگر اس کے خزانے میرے پاس، ہمارے پاس ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ، نہیں اتارتے ہم اسے، إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، مگر ایک معلوم اندازے سے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور بھیجا ہم نے ریاح ہواؤں کو، لَوَاقِحَ، جو باردار کر دینے والی ہے۔ ہم نے ہواؤں کو بھیجا جو باردار کرنے۔ ہوا کس طرح باردار کرتی ہے؟ جب بادلوں کو
چلاتی ہے تو پہلے تو سمندر لے جا کر آپس میں ملا دیتے ہیں، اور جب آپس میں مل جائے پانی، سمندر کے پانی اور ہوا، یہ پانی ہوا اٹھا دیتے ہیں، اور اوپر جب یہ بادلوں میں مل جاتے ہیں تو بادلوں سے اللہ بارش درختوں پہ برسا کے درختوں میں پھل اور پھول نکل آتے ہیں، یوں بادل پانی سے باردار ہو جاتے ہیں، اور وہی بادل سے پانی برس کر درختوں اور بوٹوں کو باردار کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے دونوں لحاظ سے یہ معنی ٹھیک ہے۔ تو فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور ہم نے بھیجا ہوا لواقعہ باردار کرنے والی، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پس ہم نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، ہم وہ پانی تمہیں پلا رہے ہیں، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور نہیں ہو تم لہو اسے بخازنین جمع کرنے والے، وہ پانی تم جمع نہیں کر سکتے۔ یہ جو پہاڑوں کے اوپر ڈیم بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ سارے بڑے بڑے سمندر، یہ جو جمع پانی فرمایا یہ ہم نے تمہارے لیے کام کیے، تم اسے جمع کرنے والے نہیں ہو۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور اللہ فرماتے بے شک ہم ہی لَنَحْنُ، البتہ ہم ہی نُحْيِي زندہ کرتے ہیں، وَنُمِيتُ اور ہم ہی مارتے ہیں۔ اگر آج کل کے مولویوں کے حساب سے معنی کرے تو پھر اس طرح بنے گا وَإِنَّا لَنَحْنُ، بے شک ہم ہی نُحْيِي زندہ کرتے ہیں، وَنُمِيتُ وَنُحْيِي اور ہم ہی زندہ کرتے ہیں۔ ٹھیک، ایسے لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے نا۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ، بے شک ہم ہی زندہ نُحْيِي زندہ کرنے والے، وَنُمِيتُ اور ہم ہی مارنے والے، کیونکہ یہ تو موت کو مانتی کوئی نہیں نا۔ یہ کہتے بس عارضی طور پر روح تھوڑی دیر کے لیے نکل کے اس کے بعد پھر فوراً آگے پھر قبر میں زندہ ہوتے ہیں۔ ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ قبر مردوں کے لیے ہوتا ہے زندوں کے لیے ہوتا ہے؟ اگر اس میں زندہ ہے تو پھر باپ کو زندہ دفن کر دیے۔ وَنُمِيتُ اور ہم مارتے، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہی وارث ہے، ہم ہی میراث لینے والے ہیں۔ اللہ فرماتی کوئی کہتے ہے میری زمین ہے، کوئی کہتے ہے یہ زمین میری ہے، اصل وارث تو زمین کے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ اور بے شک ہم البتہ تحقیق جانتے ہیں، الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ تم میں سے پہلوں کو بھی جانتے ہیں، یعنی تم میں آگے گزرنے والوں کو جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ اور تم میں پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ یہ ایسے جامع لفظ ہے کہ یہ ہر ایک چیز کو شامل ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں پہلے، تم میں پہلے جان گزرنے والے کو بھی جانتے ہیں، تم میں پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہم تم میں پہلے صف میں آ کر نماز پڑھنے والوں کو بھی جانتے ہیں، اور پیچھے پیچھے ہو کر رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ ہم تمہیں میدان جہاد میں صف اول میں دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں، اور جہاد سے جی چرا کر پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ ہم تو یہ ہر ایک کو شامل ہے، ایسے قرآن نے جامع الفاظ استعمال کیے۔ ہم تم میں صدقہ پہلے نمبر پہ دینے والوں کو بھی جانتے ہیں، اور ان میں پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ ہم تم میں پہلے آگے گزرنے والوں کو بھی جانتے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تیرا رب هُوَ يَحْشُرُهُمْ ان کو جمع کرے گا، إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ بے شک وہ حکمتوں والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔